بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خیر خبر گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں سلوی خان۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ ملاحظہ کیجیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان انتخابات میں 23 حلقوں میں 330 امیدوار حصہ لیں گے۔ جی بی اے 1 گلگت میں 25 اور جی بی اے 2 میں 26 امیدوار حصہ لیں گے۔ امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا۔ گلگت بلتستان میں آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ٹھیکیداروں اور تحریک انصاف مفاد پرستوں کی جماعت ہے۔ دونوں جماعتوں نے جی بی کا حشر برا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی رہنماؤں کی سیاسی حریفوں پر کڑی تنقید۔ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دورہ اسکردو۔ بلاول جی بی میں الیکشن مہم کا جائزہ لیں گے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے کارنر میٹنگ اور جلسوں کی قیادت بھی کریں گے۔ الیکشن کمیشن جی بی نے امیدواروں کو انتخابی نشان جاری کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ، مسلم لیگ نون کا شیر، پیپلز پارٹی کا تیر، جمعیت علماء اسلام فے کا کتاب، پاکستان مسلم لیگ قاف کا ٹریکٹر، جبکہ اسلامی تحریک پاکستان کو 2 تلواروں کا نشان دے دیا گیا۔ اور خیر خبر گلگت بلتستان میں آج آپ کو سیر کرائیں گے شمشال ویلی کی۔ دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج ہم کن کن موضوعات پر بات کریں گے لیکن اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے ان موضوعات پر جو بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی، اور گلگت بلتستان کی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان انتخابات میں 23 حلقوں میں 330 امیدوار حصہ لیں گے۔ جی بی اے 1 گلگت میں 25 اور جی بی اے 2 میں 26 امیدوار حصہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ جی بی اے 4 نگر میں 18 اور جی بی اے 5 نگر میں 26 امیدوار حصہ لیں گے۔ حلقہ ہنزا 6 میں 15 امیدوار اور جی بی اے 7 سکردو میں 6 اور جی بی اے 8 سکردو میں 9 امیدوار حصہ لیں گے۔ جی بی اے 9 سکردو میں 4 اور جی بی اے 10 سکردو میں 11 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ جی بی اے 11 کرمنگ میں 10 امیدوار، جی بی اے 12 شگر میں 4 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ اسی طرح جی بی اے 13 استور میں 12 اور جی بی اے 14 استور میں 22 امیدوار حصہ لیں گے۔ جی بی اے 15 دیامیر میں 17، جی بی اے 16 دیامیر میں 13 امیدوار، جبکہ حلقہ 17 دیامیر میں 14 اور جی بی اے 18 دیامیر میں 9 امیدوار مد مقابلہ ہوں گے۔ جی بی اے 19 غزر میں 13، جی بی اے 20 غزر میں 26 امیدوار اور حلقہ جی بی اے 21 غزر میں 22 امیدوار مد مقابلہ ہوں گے۔ اسی طرح جی بی اے 22 گھانچے میں 10، جی بی اے 23 گھانچے میں 15 امیدوار اور حلقہ 24 گھانچے میں 5 امیدوار حصہ لیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کے تحت ملازمین کے تبادلوں، تقرریوں اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی عائد کی ہے۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کے تحت ملازمین کے تبادلوں، تقرریوں اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی عائد کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو قانون اور الیکشن ایکٹ کے تحت ہائی کورٹ کے برابر اختیارات حاصل ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر نے مقامی اخبارات میں معزز چیف کورٹ کے فیصلے کے متعلق شائع ہونے والی خبر پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے الیکشن ایکٹ کے تحت اپنے آئینی اور قانونی اختیارات کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استعمال کرتے ہوئے 18 مئی 2020 کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے نگراں حکومت کی جانب سے ملازمین کی تقرری، تبادلوں اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات کرنے پر پابندی لگائی، جو کہ صاف، شفاف، آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 کے عین مطابق ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعات 4 اور 10 کے تحت الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے متوازی اختیارات حاصل ہیں۔ اور اب آپ کو یہاں پر بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سکردو سے سیکریٹری اطلاعات سعدیہ دانش کا کہنا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، گلگت بلتستان میں آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن قریب ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر لفظی وار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں جمیل احمد اور سعدیہ دانش نے کہا ہے کہ نون لیگ ٹھیکیداروں کی اور تحریک انصاف مفاد پرستوں کی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن آفس کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی جماعت کے لیے یوتھ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یوتھ اور حقیقی کارکنوں کو نظر انداز کرنے پر مسلم لیگ نون کا بدترین حشر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، گلگت بلتستان میں آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں اور ورکروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حفیظ الرحمان نے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کر کے اپنے چہیتوں کو نوازا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا حشر بدتر ہوا ہے۔ پی پی رہنماؤں نے کہا کہ مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں، صرف ایک ٹولہ اپنے مفادات کے لیے جمع ہے، جبکہ مسلم لیگ نون ٹھیکیداروں کی جماعت ہے۔ دونوں جماعتیں مل کر مکمکا کی سیاست کر رہی ہے۔ اور اب آپ کو یہاں پر بتائیں گے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کو بلہ، پیپلز پارٹی کو تیر، پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر، پاکستان مسلم لیگ قاف کو ٹریکٹر، جمعیت علماء اسلام فے کو کتاب اور اسلامی تحریک پاکستان کو 2 تلواروں کا نشان الاٹ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن گلگت کے مطابق امیدواروں کی حتمی لسٹیں اور انتخابی نشان جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان اسمبلی میں خواتین کی 6 اور ٹیکنوکریٹ کی 3 نشستوں کے لیے ترجیحی لسٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ خواتین کی 6 نشستوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی 9، پاکستان پیپلز پارٹی کی 15، مسلم لیگ نون کی 5، جمعیت علماء اسلام کی اسلامی تحریک پاکستان 3 کی 10، ایم ڈبلیو ایم کی 2 اور قاف لیگ کی 4 امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح ٹیکنوکریٹ کی 3 نشستوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 5، پاکستان پیپلز پارٹی کے 10، پاکستان مسلم لیگ نون کے 3، اسلامی تحریک پاکستان کے 9، ایم ڈبلیو ایم کے 3، جمعیت علماء اسلام کے 3 اور قاف لیگ کے 4 امیدواروں کی حتمی لسٹیں جاری کی گئی ہیں۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ اسکردو میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ الیکشن مہم کا جائزہ اور خود بھی مہم کا حصہ ہوں گے۔ اسی حوالے سے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات سعدیہ دانش۔ سعدیہ دانش میم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ۔ سعدیہ دانش میم، ہمیں یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو ابھی گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان کی کیا مصروفیات ہوں گی وہاں پہ اسکردو میں؟ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسکردو ایئرپورٹ ان کے طیارے نے لینڈ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ لوگوں کا، جیالوں کا ایک بڑا جمع غفیر جمع ہے جو اپنے قائد کو، اپنے چیئرمین کو ویلکم کرنے کے لیے جمع ہے وہاں پہ پارٹی کے نعروں کے ساتھ، پارٹی جھنڈوں کے ساتھ اور باقاعدہ ریلیز کی شکل میں۔ تو ان کا استقبال وہاں پہ صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ نے، سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب، اور اس کے ساتھ وہاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور وہاں کے جو پارٹی کے عہدیداران ہیں اور کارکن ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے باقاعدہ۔ اور اب وہاں سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ گھنٹے کی طرف روانہ ہوں گے، خپلو کی طرف۔ سعدیہ دانش صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا ان کی مصروفیات کیا ہوں گی اسکردو میں؟ ان کی مصروفیات یہ ہوں گی کہ وہ تمام جو حلقے ہیں اس وقت بلتستان، جب تک وہ بلتستان ڈویژن میں موجود ہیں، وہاں پہ جتنے بھی حلقے ہیں، جس میں ابھی ان کا پہلا جو وزٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ گھانٹے کا ہے۔ گھانٹے کے اندر 3 حلقے ہیں اور تینوں حلقوں کے میں ہمارے تین کینڈیڈیٹس ہم نے کھڑے کیے ہیں اپنے، اور وہ ان تینوں کینڈیڈیٹس کی کمپین کریں گے۔ وہاں سے آئیں گے، وہ شیگر کا دورہ کریں گے، شیگر میں اپنے کینڈیڈیٹ کی کیمپین کریں گے، میٹنگس کریں گے، جلسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ آئیں گے اسکردو شہر، اسکردو میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کی کیمپین کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اسکردو کے اندر 2 اس وقت حلقے ہیں سٹی میں، دونوں حلقوں میں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ اردو کا حلقہ ہے، جی بی ایل اردو پور بنتا ہے، وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کی کیمپین کریں گے، اور وہاں سے پھر یہ گلگت کی طرف موو کریں گے۔ سعدیہ دانش صاحبہ، ایک طرف آپ لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں الیکشن کے اور اس حوالے سے، اور دوسری طرف آپ تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے اپنے تحفظات الیکشن کمیشن جی بی کے سامنے رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی تحفظات تھے وہ ہماری سینٹرل لیڈرشپ جو چیئرمین صاحب نے خود بھی ایک کانفرنس بھی کی، اس میں بھی انہوں نے سامنے رکھی ہیں، اور ہم اپنے لوکل لیول پہ جو ہماری صوبائی قیادت ہے، ہم بھی باقاعدہ طور پہ جو ہمارے تحفظات، ہمارے ریزرویشن جو بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے الیکشن میں جانے کی ہم اپنی بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ کسی بھی طرح گلگت بلتستان میں الیکشن کا ملزم ہونا گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور وقت پر ہو۔ سعدیہ دانش صاحبہ، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف جو ہے وہ الیکشن مہم بھی جاری ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کرونا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ سندھ میں بھی کافی محتاط رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے الیکشن مہم کے دوران؟ اس حوالے سے کچھ ہیں آپ کی کوئی پلاننگز؟ اپنے جیالوں کو کرونا کے کیسز جیسے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے آپ اپنی الیکشن مہم میں؟ جی بالکل، یہ چیئرمین صاحب کی طرف سے بڑا کلیئر ان کا میسج ہے کہ پارٹی پالیسی سمجھ کے ہی ہم کورونا کے حوالے سے بھی اقدامات، حفاظتی اقدامات اٹھائیں، خود بھی کینڈیڈیٹس بھی اور ہمارے جو ورکرز ہیں یا جو بھی ووٹرز وغیرہ ہیں ان میں جب ہم جائیں تو انہیں بھی اس حوالے سے شور واضح فراہم کریں۔ تو ہم جو بھی کیمپین میں جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم انہیں یہ بتائیں کہ کورونا جو ہے بہت بری طرح اپنے پنجے کاٹ چکا ہے اور دور رہ کر بھی اس کو مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اویئرنیس بھی چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کی جو کیمپین اس کا ایک حصہ بھی ہے کہ کورونا کے حوالے سے بھی ہم حفاظتی اقدامات کے اوپر بھی زور دیں، کوشش کریں گے خود اور اپنے ورکرز کو بھی اس کے اوپر بریف کریں۔ جی سعدیہ دانش صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ اسکردو میں کتنے دنوں کا قیام ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا، اور پھر گلگت بلتستان میں کتنے دنوں کا قیام ہوگا ان کا؟ اسکردو میں چیئرمین صاحب ہمارے ہیں 7 دسمبر تک وہ اسکردو میں ہوں گے۔ جی، اور گلگت بلتستان میں نہیں کتنے وہ دن؟ جی، ٹوٹل ان کا 22 دن کا وزٹ بنتا ہے جو آج سے سٹارٹ ہوگا، اور یہ 22 نومبر تک گلگت بلتستان میں ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا سعدیہ دانش صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کے تحفظات بھی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہونے کا خدشہ ہے، دوسری جانب مہم بھی تیز ہے، کیا الیکشن میں ناکامی کی صورت میں آپ پہلے سے ہی اپنا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھ رہی ہوں گی شاید، یا میڈیا کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اس وقت
مطلب پہلے نمبر پہ کھڑی ہے اور اب اپنے عوام کے ساتھ رابطے میں ہے اور بڑا انٹیکٹ ہے اور اپنے گلگت بلتستان کی بڑی مقبول جماعت ہے. ہمارے تحفظات 2015 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر ہم ٹائملی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ریزرویشنز ہیں وہ اس طرف کا اس چیز کو دہرایا نہ جائے, لیکن ابھی تک ہم نے کسی ادارے کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر ہم نے انگلی نہیں اٹھائی, کیونکہ ہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی بہت اچھی بات ہے کہ ادارے جو ہیں جانبدارانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور وفاق کی مداخلت کی کوششیں ہو رہی ہیں, جس میں ان کے وفاقی وزیر علی امین گنداپور صاحب اور یہاں پہ جو گورنر ہیں وہ دونوں اپنی طرف سے کافی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنس ہو. اگر وہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر ہم پیپلز پارٹی جو ٹائم سے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور کرے گی بھی, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ میڈیا ادارے جو ہیں وہ بڑا اپنا نیگیٹو رول پلے کریں, ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ سعدیہ دانش صاحبہ. ناظرین آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی سیکریٹری اطلاعات اسکردو سعدیہ دانش سے ہماری بات ہو رہی تھی بلاول بھٹو زرداری کی اسکردو کے دورے کے حوالے سے. اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر خبر گلگت بلتستان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب آپ کو بتائیں کہ ایک جانب الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب علاقے میں کرونا وائرس کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. وزیر تعلیم و تعمیرات عبدالجہان نے الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا. بات کریں گے اس معاملے پر. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر تعلیم و تعمیرات عبدالجہان, ان سے ہم بات کریں گے. عبدالجہان صاحب آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. عبدالجہان صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ الیکشن معطل کرنے کا مطالبہ آپ کی جانب سے کیا گیا ہے, جبکہ الیکشن کمشنر جی بھی کہہ رہے ہیں کہ پالیسی بنا دی گئی ہے الیکشن کمیشن مہم سے متعلق. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے الیکشن ملتوی کا مطالبہ نہ کیا ہے نہ کروں گا. ہم نے ہمارے وزراء کی ایک ٹیم جا کے وہاں پہ کورونا وائرس کے حوالے سے ایس او پی کے حوالے سے عوام کے لیے ایک اویئرنیس دینے کی کچھ باتیں کر رہے تھے. تو ایک صحافی کے سوال پہ شاید ہمارا وزیر صحت جو ہے نا اس نے اپنی ذاتی رائے دے دی, کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں, وہ ایک اسپیشلسٹ ہیں, اس نے اپنی ذاتی رائے دی ہے. تو ایس منسٹر ایس نگران کابینہ ہم نے نہ کبھی الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی ہے اور نہ کریں گے. جی اچھا, ہمیں یہ بتائیے گا جی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی پالیسی بنا دی گئی ہے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے راتوں رات تو پالیسی نہیں بنتی ہے. ہم یہاں پہ 2017 کے جو پالیسی ہے اس کے مطابق الیکشن کروا رہے ہیں. آپ عبدالجہان صاحب آپ اس پریس کانفرنس کا حصہ تھے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. ہاں اسی دیکھو اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا تھا. اسی پریس کانفرنس میں ہم ایس او پی کی بات کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے لوگوں کو غیر ضروری جو ہے نا اجتماعات سے گریز کرے اور لوگ جو ہے نا غیر ضروری جگہوں پہ نہ جائے, رش نہ بنائے, ایس او پیز کا خیال رکھے. سکول باقاعدگی سے اوپن ہو رہے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو جو ہے نا ایس او پیز کے مطابق سکول بھیج دے. یہی ہمارا اعلامیہ تھا, یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم 3 وزراء وہاں پر تھے. تو ایک صحافی نے ہمارے وزیر صحت سے ایک سوال کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے, تو اس نے اپنی ایک ذاتی رائے دے دی ایز اسپیشلسٹ ڈاکٹر. تو اس کی ذاتی رائے کو آپ کے میڈیا نے پورا جو ہے نا وزراء کی رائے قرار دے دی. اس کو ہم جو ہے نا مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے اسی وقت فون اٹھا کے میں نے کہا کہ یہ ہمارے وزیر صاحب کی ذاتی رائے ہے. تو وزیر صاحب کی ذاتی رائے کو اگلے دن پورے اخبار نے جو ہے نا وزراء کی رائے قرار دی. تو وزراء کی رائے نہیں ہے. وزراء کی رائے یہ ہے کہ عوام جو ہے نا ایس او پی کا خیال رکھیں اور یہ نہ سمجھے کہ کورونا ختم ہو گیا ہے, کورونا ارد گرد ہے. اس وبا سے ہم 2-4 ہیں. ہمیں جو ہے نا غیر ضروری اجتماعات پہ نہ جانا چاہیے, غیر ضروری رش جگہوں پہ نہ جانا چاہیے, ایس او پی پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہی ہماری رائے ہے. اب بھی ہمارے سکول کھلے ہیں. ایز وزیر تعلیم و تعمیرات ایجوکیشن جو ہے نا سکول کھولنے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ بچوں کے سکول بند نہیں ہونے چاہیے.
स्कूल को जो है ना आजाद रखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ठीक है। SOP अब पे तो जहां साहब हमें ये बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात है, आप क्या कहते हैं कि इलेक्शंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिस तरह के कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, आपके क्या, अब आप क्या, आपकी क्या इस पे वो है, राय है? मेरी राय ये है कि उसी वक्त एक साथी ने सवाल भी किया था इलेक्शन के लिए कौन सा टाइम मौजू है। मैंने कहा कि इलेक्शन के लिए जो अभी मुकर्रर किए हैं 15 नवंबर, ये भी मौजू है अगर हम SOP पे अमल करेंगे। अगर हम SOP पे अमल नहीं करेंगे तो साल के बाद भी अगर ये वबा हमारे साथ है तो मौजू नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ लोगों को जो है ना एहतियात करने की जरूरत है, सारे लोगों को एहतियात करने की जरूरत है, SOP पे अमल करने की जरूरत है। अगर इंतखाबात भी हम करवा रहे हैं, हम स्कूल भी ओपन करवा रहे हैं, लोग गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज करें। मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन के लिए मैं एस निगरान हुकूमत का हिस्सा मैंने ना मुलतवी करने का मुतालबा किया है और न करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे वज़ीर तालीम व तामीरात अब्दुल जहान, वो हमसे बात कर रहे थे और इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने जो है तो वो इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा नहीं किया। हमारी ज़रूरत है कि हमें भी चाहिए कि SOPs पे हम अमल दरामद करें। और अभी भी कोरोना के केसेस में काफ़ी इलाकों में जो है वो इजाफा हो रहा है कोरोना के केसेस में, तो हमें भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। और कोरोना जो है तो उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, अपने जो है तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो हमें चाहिए कि SOPs पर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद करें। इसी इलेक्शंस के हवाले से और इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ ईसा हलीम। ईसा हलीम, हमें बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पॉलिसी बना दी गई है? एक जानिब से इलेक्शन की तैयारियां, तो दूसरी जानिब से इलाके में कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। जी हाँ, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और इस हवाले से अमवात भी खासी हुई हैं। गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत के एक जिम्मेदार के हवाले से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में और बिलखुसूस गिलगित शहर के अंदर भी कोरोना से रिलेटेड जो केसेस हैं उनमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और अच्छी खासी अमवात हुई है। और इम्कान है कि अगले 2-4 रोज के अंदर जो है बाकायदा लॉकडाउन का सिलसिला दोबारा शुरू होने को है। और इस हवाले से महकमा सेहत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि अगर कोरोना SOPs के से मुतलिक जो हिदायत हैं उन पर अमल दरामद न हुआ तो शहर को इसका बाकायदा तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर अस्पताल एक बार फिर भर सकते हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हिदायत तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर जहां तक अमल दरामद का सवाल है तो अमल दरामद कहीं पर भी होता हुआ। जी, बहुत शुक्रिया ईसा हलीम हमें तफसीलात से आगाह करने का। और अब आपको बताएं